السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھا آپ نے محمد علی صاحب، خاموشی کے اندر بھی ایک طوفان چھپا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب سمندر بالکل خاموش ہو رہا تو اس کے بعد طغیانی آتی ہے، سونامی آنے کا چانس ہوتا ہے۔ گروپ خاموش تھا، ہمارے ضمیر صاحب نے ایسا اس کے اندر ہلچل مچائی، ایسا زبردست قسم کا میزائل پھینکا کفر و شرک کے اوپر کہ اس کے پراچے اڑا دیے۔ یہ ہے آج کے مسلمان اور قرون اولیٰ کے مسلمان میں فرق۔ اور جو کسی نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو پسے پوش ڈالنے کی وجہ سے آج یہ مجاور بن گئے، عرس اور میلے کرنے والے، قوالیاں گانے والے، چادریں چڑھانے والے، واسطے وسیلے والے، چوریوں والے اور رکوع اور سجدے والے۔ اندازہ ہے کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے۔ کتنا بڑا فراڈ ہوا انسانوں کے ساتھ کہ اللہ اور ان کے درمیان یہ حائل ہو گئے۔ ایک طرف یہ پیر قسم کے لوگ، مولوی قسم کے لوگ، انہوں نے یہ نظریہ دیا انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نہیں سنتا ہے، وہ تو بہت ہی اعلیٰ ذات ہے، بڑی پاک ذات ہے، اور تم انتہائی گناہ گار ہو، ناپاک قسم کے لوگ ہو، تمہاری کیوں سنے گا؟ تم ہمارے سامنے اپنے نذرانے پیش کرو، ہماری مٹھیاں گرم کرو، اور پھر اس کے بعد ہم تمہارے لیے دعا کریں گے اور ہمارے ذریعے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو۔ باقی براہ راست اللہ کو پکارنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ان حکمرانوں نے، بادشاہ قسم کے لوگوں نے انسانیت کو اپنے شکنجے کے اندر کسا، عیاشیاں کی ان کے خون پسینے کے اوپر، اور ان کی کمائیاں کھائیں اور اپنی فوجیں رکھیں، پولیس رکھی ان کو سیدھا رکھنے کے لیے کہ اگر بغاوت کریں گے تو لاٹھی چارج ہوگا تمہارے اوپر، بے ایمانو۔ اس طرح دونوں نے مل کے، ان مولویوں اور پیروں نے اور اقتدار والوں نے مل کے عوام کو فراڈ کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے یا ان کا ایک قول ہے کہ کیا دین اسلام کو علماء، مشائخ اور ان بادشاہوں کے علاوہ کسی اور نے بدلی کیا ہے؟ یعنی سوالیہ انداز سے کہ انہوں نے بدلی کیا ہے، ان مولویوں نے، ان پیروں نے، ان مسلمانوں کے اندر جو کفر و شرک آیا صوفیوں کے ذریعے، ان پیروں کے ذریعے وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول کے عقیدے آئے، نور میں نور اللہ کے عقیدے آئے، واسطے وسیلے کے عقیدے آئے، شجرہ خبیثہ انہوں نے اس کے اوپر وان چڑھایا شرک کے۔ اور دوسری طرف ان مولویوں نے، علماء نے عود روح فی القبر کا عقیدہ دے کے احمد بن حنبل کے ذریعے یہ مردوں کو زندہ کیا گیا کہ روح واپس آ جاتی ہے، بابا جی سننا شروع ہو جاتے ہیں قبر کے اندر۔ اس قبر کے اندر کہتے ہیں سوال ہوتے ہیں، اس قبر کے اندر مردہ اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے۔ اور جنہوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا غور کیا اور پھر شیطان کا وار ان کے اوپر ہوا اور کہا کہ ہاں اسی قبر کے اندر برزخ ہے، یہ دنیاوی زندگی نہیں، یہ برزخی قبر ہے، لیکن اسی قبر کے اندر برزخ ہے۔ اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے، حنبلیوں نے اسی قبر کو پوجنا نہ چھوڑا، اور عوام ہے کہ ٹوٹی پڑتی ہے ان کے اوپر، گنبد بناتی ہے، گنبدوں کو پجاری بنا دیا گیا، چادریں چڑھاتے ہیں اور سور میلے کرتے ہیں، اور قبر پرستی آج بت پرستی کی شکل اختیار کر گئے ان مولویوں کی وجہ سے۔ احمد بن حنبل کے اس عقیدے کو آگے بڑھایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، اور سب نے پھر مسلک پرستوں نے، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں یا علی انجینئر ہوں، سب نے اسی مشرکانہ عقیدے کو اپنایا ہے۔ تقی عثمانی ہوں یا طارق جمیل ہوں یا ان کے آج کل یہ جو آگے مبلغ بنے ہوئے ہیں، بالکل آنکھیں بند کر کے ان کی پوچھے جا رہے ہیں، یہ سعید انور ہو کرکٹر یا جنید جمشید ہو، وہ تو خیر اب مر گیا اسی شرک کے اوپر، مروا دیا طارق جمیل نے ان کو۔ تو یہ شرک اور کفر کے دائی ہیں، اور بالکل ان کو کوئی ایمان کی ہوش نہیں ہے، سمجھاؤ بھی تو آگے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ یقین کیجئے خاص کا تبلیغی جماعت والے جتنے ہیں یا محمد حنیف کے ساتھی ہوں، بالکل انہوں نے راستے بند کر لیے بات چیت سننے کے۔ دوسرے پھر کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، لیکن یہ دو گروپ ایسے ہیں کہ بالکل بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
محمد حنیف کا گروپ، یہ بی ٹیم ہے تبلیغی جماعت والوں کی، اور یہ رائے وینڈ والوں کا اور مسجد نور والوں کا یہ جو گروپ ہے تبلیغی جماعت کے نام سے پھیلا ہوا ہے، بسترا بند پارٹی، ہر جگہ جا کے شرک پھیلاتے ہیں، اور زکریا کی یہ جو فضائل اعمال ہے اس کو پھیلاتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت نہیں دیتے ہیں، بس اسی کو لے کے درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس علماء سے جڑے رہو، علماء سے جڑے رہو، چاہے علماء ان کو جہنم کی آگ کہیں نہ بنا دے، علماء کو بھائی مانو، اگر علماء سے جڑنا تو ان علماء کے ساتھ جڑو جو موحد گزرے ہیں، صحابہ اکرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اس کے بعد امام بخاری ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اس دور کے اندر ڈاکٹر مصعب الدین عثمانی نے جو توحید کی دعوت اٹھائی ہے، شرک کا رد کیا، آخر یہ بھی تو عالم دین ہے، ان کی طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ تم نے علماء چھانٹے ہیں تو مشرکانہ دین والے چھانٹے ہیں۔ اشرف علی تھانوی تم کو پسند آیا ہے، جس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، تمہیں محمود الحسن اچھا لگا جس نے کہا اللہ کے بندوں کو، پیارے بندوں کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، تمہیں محمد حنیف زیادہ اچھا لگا جس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا، اندازہ لگائیے، اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ بہرحال ان سب نے مل کے کفر و شرک کو پھیلا دیا ہے دنیا کے اوپر، اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں، کبھی جنگوں کی صورت میں، کبھی مہنگائی کی صورت میں، کبھی طوفانوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، اور حالیہ جو یہ سیلاب آیا یہاں دبئی کے اندر، یو اے ای کے اندر، اس قدر ان کے اوپر اللہ کے قہر و غضب کے کوڑے برس رہے ہیں، لیکن یہ واپسی کا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی اکثریت شرک کے اندر ڈوب گئی۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا وہی کرنا ہے جو ہمیشہ ہوا ہے، اللہ کے بندوں، توحید کی دعوت دینی ہے، رد شرک کرنا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی کرنی ہے، انگلی رکھ کے نام لے کے جہاں جہاں تک ہمارے بس میں ہو، اور اس راستے میں ذرا برابر کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کسی پر چوٹ لگے کوئی ناراض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو جما دے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں لیکن پھسل گئے ہیں، انہوں نے راستہ ٹیڑھا کر دیا ہے۔ اس راستے میں جب جماؤ دکھانا، یہ بہت کم لوگوں نے جماؤ دکھایا ہے، اور بڑی سختی کے ساتھ یہ اہل کتاب جو قوم ہوتی ہے بڑی سختی کرتی ہے ایسی دعوت اٹھانے والوں کے اوپر۔